اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الدرس الثامن عشرہ، درس نمبر 18۔ اس درس میں جو مہم چیزیں ہم پڑھیں گے، ایک تو ہم پڑھیں گے تمیز کے بارے میں۔ کم کے بعد جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ مفرد ہونا چاہیے، مفرد منصوب ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو پڑھیں گے وہ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ دوسری زبانوں میں، اکثر زبانوں میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع، لیکن عربی زبان میں ان کے علاوہ ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے، کہ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اس کا اپنا صیغہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے اس درس میں پڑھیں گے۔ پہلا درس کے ابتدا میں ایک ڈائلاگ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ المدرسو، استاد کہتا ہے، کم اخن لکا یا محمدو، اے محمد آپ کے کتنے بھائی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کم کے بعد جو اسم آیا ہے وہ منصوب بھی ہے اور مفرد بھی ہے، اور کم کا معنی ہوتا ہے کتنے۔ کم کا معنی ہے کتنے، عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کم اخن، کتنے بھائی ہے، لکا تیرے، یا محمد اے محمد۔ محمد کہتا ہے لی اخن واحد، میرا ایک بھائی ہے۔ مدرس کہتا ہے وَكَمْ أُخْتًا لَكَ، اور کتنی بہنیں ہیں آپ کی۔ یہاں دیکھیں اختن، اخت صرف منصوب کر دیا، اختن۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ جو منصوب ہوتا ہے، یعنی اخن ہو گیا یا اختن ہو گیا، جو جملوں میں استعمال ہوا، اس کو کہتے ہیں تمیز، اور تمیز عموماً منصوب ہوتا ہے۔ منصوب ہوتا ہے اور منصوب آخر میں ایک الف لگایا جاتا ہے، اخن، اختن، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی ایسا اسم آیا کہ جس کے آخر میں تائے مدورہ ہو، یعنی گولتا ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ الف نہیں لگتا، باقی اسموں میں یہ لگے گا۔ محمد کہتا ہے لی اختانے، میری دو بہنیں ہیں۔ یہ تثنیہ ہے، اختانے، یہ اس کا وزن ہے، اختانے، آخر میں ایک نون مکسور بھی ہے۔ میری دو بہنیں ہیں، اخت ایک بہن، اختانے دو بہنیں۔ المدرس، استاد کہتا ہے کم عجلتاً للدراجت یا حامدو، للدراجت یا حامدو۔ استاد کہتا ہے کم عجلتاً، کتنے پہیے ہیں، للدراجت سائیکل کے، یا حامدو اے حامد، حامد اے حامد، سائیکل کے کتنے پہیے ہے؟ تو حامد کہتا ہے لہا عجلتان، اس کے دو پہیے ہیں۔ یہ دیکھا آپ نے، اسی طرح جیسے پہلے اختانے تھا، اسی طرح عجلتان، یعنی عجلہ پہیے کو کہتے ہیں، آپ نے الف اور نون بڑھا دیا تو عجلتان ہو گیا، اور آخر کو بھی مکسور کرنا ہے۔ اختان میں بھی آپ نے غور کیا کہ اخت بہن کو کہتے ہیں، الف نون اضافہ کرنے سے تثنیہ بن گیا، اس کے دو پہیے ہے، اور ہاں اس وجہ سے ہے کہ یہ عجلہ مؤنث ہے۔ المدرس کم عیداً فی السنۃ یا زکریہ، کم عیداً کتنے عید ہے، فی السنۃ سال میں، اے زکریہ۔ زکریہ کہتا ہے فی السنۃ، فی سنت، یعنی یہ وہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یہ حروف شمسی میں سے ہیں۔ فی السنہ، فی السنہ، فی السنہ صحیح نہیں ہوگا، فی السنۃ عیدان۔ اب آپ نے دیکھا عیدان، عید ایک کو کہتے ہیں، عیدان دو عید۔ فی السنۃ عیدان،
سال میں 2 عید ہوتے ہیں، سال میں 2 عید ہوتے ہیں۔ ہما، اب یہ دیکھا یہ ایک چیز اور یہاں بڑھ گئی، ہوا واحد کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہم جمع کے لیے، چونکہ ہما ہے تو تثنیہ ہے، یہ ہما یعنی ضمیر جو تثنیہ کے لیے استعمال کرو گے ہما استعمال کرو گے۔ ہما عید الفطر، ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، وہ دونوں یعنی ہما یعنی وہ دونوں عید فطر اور عید اضحیٰ ہے۔ المدرس یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابو کا تاجر کبیر، آپ کا والد بڑا تاجر ہے۔ کم متجرن عندہ، متجر کہتے ہیں بیچنے کی جگہ، جہاں پر بیچتے ہیں یعنی تجارت کی جگہ جو ہوتی ہے، اور اس کو آپ فروش گاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے کتنے فروش گاہ ہے، کم متجرن عندہ، ان کے کتنے یعنی جس کو کہا جائے سیل شاپ جس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے سیل شاپ ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے عندہ متجران کبیران، اس کے 2 بڑے سیل شاپ ہے۔ غور کریں کہ جب ہم نے کہا تھا کہ صفت اور موصوف میں یہ مطابقت بھی ضروری ہے کہ عدد کے لحاظ سے، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آنی چاہیے، مفرد ہے تو مفرد آنی چاہیے۔ اگر تثنیہ ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں متجرانے تثنیہ ہے تو اس کی صفت کبیرانے، یہ بھی تثنیہ آنی چاہیے۔ اور جو اگر ضمیر ہو تو ضمیر بھی آپ نے تثنیہ کی شکل میں لے کے آنا ہے، جو کہ وہی مبتدا اور خبر والی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، عندہ متجران کبیران، اس کے 2 سیل شاپ ہے، 2 بڑے سیل شاپ ہے۔ المدرس کم نافذۃ فی غرفتک یا اسماعیل، اے اسماعیل آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں، نافذہ کہتے ہیں کھڑکی کو۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ فیہا یعنی اس کمرے میں نافذتان 2 کھڑکیاں ہیں۔ المدرس استاد کہتا ہے لمن ہادان دفتران، یہ 2 دیکھا یہاں پر ایک اور چیز اور بھی آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس میں اشارہ بھی تثنیہ کا استعمال کرنی ہے۔ اگر اشارہ کرنا ہے کسی تثنیہ 2 چیزوں کی طرف تو آپ نے اس میں اشارہ بھی، جیسے ہاذا تھا وہ مفرد کے لیے تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ ہادہی، ہاذانے 2 کے لیے، اور ہاؤلاء جو تھا وہ جمع کے لیے تھا، جو کہ وہ بھی بحث گزر گیا۔ اگر غیر عاقل چیز ہے تو ہاذہی سے ہی اشارہ کرتے ہیں، اگر یہ ہے کہ عاقل چیز ہے تو پھر ہاؤلاء یا ہاؤلاء کے ذریعے سے نزدیک کے لیے اشارہ کرتے ہیں۔ لمن ہادان دفتران، یہ 2 دفتر 2 کاپیاں کس کی ہے؟ علی کہتا ہے ہما لی، یہ دونوں میری ہے۔ دیکھا آپ نے، ہما ضمیر بھی تثنیہ، ہما لی یہ میرے ہیں۔ اگلے صفحے پر آ جائے، صفحہ نمبر 101 پہ، المدرس لمن ہاتان المسطرتان، یہ 2 پیمانے کس کے ہیں؟ مسطرہ کہتے ہیں پیمانے کو، پیمانہ جس سے لکیر کھینچی جاتی ہے، اور ہاتان ہے۔ دیکھیے یہاں ایک اور چیز بھی آپ کو واضح ہو گئی، جیسے حاضی تھا، حاضی مؤنث قریب کی طرف و مفرد کی طرف اسے اشارہ کرتے تھے، اور ہاؤلاء ظاہر ہے کہ وہ جمع تھی اس کی۔ اگر مؤنث چیز ہو تو اس کی طرف آپ ہاذان کے ذریعے سے، اگر مذکر ہو تو ہاذان، اگر مؤنث ہو جیسے مسطرہ خود مؤنث ہے تو اس پر آپ اشارہ کر رہے ہیں ہاتان کے ذریعے سے، ہاتان ہے۔ پس مؤنث ہے، یہاں پتہ چلا کہ مؤنث کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، جو اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہاتانے، اور مذکر کے لیے ہاذانے جو پہلے گزر چکا ہے۔ دفتر چونکہ مذکر تھا تو ہاتانے، اور مسطرہ چونکہ مؤنث ہے تو ہاتانے۔ لمن ہاتان المسطرتان، یہ 2 پیمانے کس کے ہیں؟ یونس کہتا ہے ہما لی، یہ میرے ہیں۔ اب یہاں آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی کہ چاہے مذکر ہو یعنی مذکر تثنیہ ہو، چاہے مؤنث تثنیہ ہو، جو ضمیر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہما ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔
یہی تک کافی ہے یہ جلسہ، انشاءاللہ جو باقی درس ہے اس کو مزید جلسات میں حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔